دعوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے ایک سبق آموز واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص صاحمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا، جس کا اس کے گھر کے پیچھے ایک باغ تھا۔ چنانچہ صاحمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ یعنی جو 3 مربع میل رقبے میں پھیلا ہوا تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے، اور یہ حکم دے کر صاحمہ اپنی کسی ضرورت سے چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب صاحمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب صاحمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے ہیں اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر صاحمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر صاحمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگا دیا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر صاحمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے الہ العالمین، مجھ سے اس کی پکڑ نہ کیجیے گا، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا ہوں، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دیجیے اور ان کی توبہ قبول فرما لیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت فرمایا کہ آخر آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ پس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا، اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہر حال میں
اللہ کی مرضی پر راضی رہتے ہیں، اور ہماری بھی فلاح بہبود اسی میں ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔